کہتے ہیں قاریوں قرآن پڑھنے سے پہلے پاک ہو جاؤ، نماز پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنے والوں پاک ہو جاؤ، نمازیوں پاک ہو جاؤ، قاریوں پاک ہو جاؤ، وضو کر لو، غسل کر لو، تیمم کر لو، حاجیوں پاک ہو جاؤ، قاریوں پاک ہو جاؤ، عمرہ کرنے والوں پاک ہو جاؤ، مقرروں پاک ہو جاؤ، مفسروں پاک ہو جاؤ. لیکن جب باری آئی اہل بیت کی، یہ نہیں کہا اہل بیت تم بھی پاک ہو جاؤ. نہ قانون بدل گیا، اصول بدل گیا. فرمایا دنیا والے اور ہیں، محمد والے اور ہیں. نعرہ حیدری، دنیا والے اور ہیں. فرمایا جب ان کی باری آئی تو فرمایا انما یرید اللہ، ان کو اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت کو پاک کر دے ہر ناپاکی سے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر جس کی توجہ ہوگی، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے ہر ناپاکی سے پاک کرنے کی. تو کیا خطا ناپاکی نہیں؟ تو پتہ چلا جو خطا کا یہاں پر قول کہتا ہے وہ اللہ کے پاک کرنے میں شک کرتا، وہ اللہ کے پاک کرنے میں شک کرتا ہے. ایک چھوٹا سا لطیف سا نکتہ میں اور پیران اسلام کی بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں. یہ پانی جو ہے نا، یہ پاک جو کرتا ہے یہ مخلوق ہے. بولیے نا یار نوجوانوں، بزرگ تو بولتے ہیں، نوجوان کیوں نہیں بول؟ پانی کیا ہے بولو؟ مخلوق ہے. اور جب خالق پاک کرتا ہے اس کو مخلوق کی ضرورت نہیں پڑتی. پتہ نہیں یہ مولوی کہاں سے پڑھ کے آ گئے حسین کو پاک ہونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. نہ اس کے اندر جو خون ہے نا وہ پاک ہے. علی پاک تے حسن حسین اندر، ہر ایک روپ سونا میرے نبی دائے. میرے حال دیکھو مینو ویکھو تو ایک کری قبلہ شاہی حال ویکھو سارے تک قدرے کر. ہن میرے حال ویکھو تو شعر سنو. علی پاک تے حسن حسین اندر ہر ایک روپ سونا میرے نبی دائے. آلے نبی اندر جڑا چمک دائے نور نبی دائے، خون علی دائے. بولو آلے نبی اندر جڑا چمک دائے نور نبی دائے، خون علی والے بولو خون علی دائے. تے ملدی انہوں ولایت دی سند یارو، لکھ نمازہ پڑھ لوے تے لکھ مسواکاں ویچ لوے تے لکھ اترا ویچ لوے، ادو تک ولایت نہیں ملتی جدو تک مولا علی دے قدمہ دی خاک نو اپنی اکھا دا سرما نہ بنا لے. ہاں جی مسواک بیچنے سے یا کم از کم مسواک کرنے سے ولایت نہیں ملتی. یہ مجدد الفسانی سے بھی پوچھو، لکھا مکتوبات میں کہ اس امت کے اندر بھی جتنے ولی بنے اور آج تک پچھلے جتنے بھی اللہ نے ولی بنائے ہیں وہ مولا علی کی سند کے ساتھ بنائے. پتا چلیا کہ قوم موسیٰ دیئے تو ولی ادو بنے گی جدو علی اجازت دے گا. انہاں نو علی دی لوڑ ہے تے مولویاں دا مینوں لوڑ نہیں. اس مولوی نو پتہ نہیں بغیر علی دے نہ خدا ملدا ہے نہ مصطفیٰ ملدا ہے. تے تھوڑا جہا بولو تے میں تانوں حضور حضرت صدیق اکبر دی بارگاہ وچ بھی لے جاواں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا علی، حیدری یا علی. یہ تقریر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنان بھی مزہ کیا کہنے شاہ صوفی صاحب رستے چاہے ہو بے شک میرے نال بے شک نیرا سی بے شک میں تو آنکھیں سے کہ جا کے چانن ہوئے ایتھے نور علی دا چانن جے. تو یقین منو جتھے بھی جائیے نا اگر اگے سید نہ ہوئے تے جا کے بہن دا بھی مزہ ہونا نہیں ہوندا. اے میرا اپنا گھر ہے. سبحان اللہ. ایتھے ذکر علی کرن دا بھی مزہ آ رہا تے ذکر حسین دا بھی کرن دا بھی مزہ آ رہا ہے. اودی وجہ کی یہ سانو پتہ ہے ساڈے سامنے دی رات نو یزید نو منن والے نہیں بیٹھے، سبحان اللہ، تے حسین نو سوچن والے بھی نہیں بیٹھے، منن والے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سوچنا اور ہوتا ہے، سوچنا اور ہوتا ہے. حسین کو سوچنے والے ہم نہیں، حسین کو ماننے والے ہیں. ہاں حضور نے فرمایا یا علی، اے میرے علی. جب حضور نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم
وعلی میں تقریر مکمل کردا پہ جے تسی سارے میرے انا مدینہ العلم وعلی باب میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے. مولا علی باہر آئے آگے فرماتے ہیں ہن جن نے نبی نو ملنا ہے نا ان ولی نال 2 واری ملنا پے ان ولی نال 2 واری ملنا پے. حضرت صدیق اکبر نے حضور نو آگے دسیا حضور وہ انج بیان دے حضور نے بلا لیا علی کہا ہے حضور کہا ہے کیوں کہا ہے آقا اس لیے کہ آپ نے فرمایا میں شہر ہوں علی دروازہ ہے تو جس نے آنا ہے نا آپ سے علم لینے کے لیے وہ دروازے سے ہو کے آئے گا جب علم لے کے جائے گا دروازے سے ہو کے جائے گا تو لہٰذا آپ کو ایک دفعہ ملے گا علی نو 2 باری ملیں گے بس. حضور میں نے اس لیے کہا تھا تو پتہ چلا اگر صدیق اکبر کو نبی سے علم چاہیے تو علی سے 2 بار ملنا پڑے گا. مولوی دی بات رد کر دیو ریکارڈنگ کر انہیں صرف جلال نو میں بھی بھیج دیو میں تو ڈاری کو نہیں کیونکہ انہوں نے موقع چاہیے ہوتا ہے ہر سال نوی گل کٹن دا کدی لہمو کا لہمی نہیں کہنا جسموں کا جسمی نہیں کہنا ہاں کدی مولا نہیں کہنا کدی خدا دے کہنا ہے انہوں آخو اتھے نہ جا اس پاسے نہ جا اے گئیے والا بے اے سیدہ دے کو لا تینوں دسیے جنت دا راہ کیڑا ہے او اہدنا الصراط المستقیم والا راہ کیڑا ہے او وہی راہ ہے کہ جنہوں سامنے حضور نے بٹھا کیا کیسی اے شادی مثال دے کے آنے اے رسیے آکھیا سی اے قرآن دیتے ہوئے اہل بیت جے انہوں نے چھڑیا جے. میں پوچھتا ہوں ہاتھ باندھ کے یہ اس حدیث کے مصداق کون تھے یہ حضور کسے کہہ رہے تھے بولیے حضور ہمیں کہہ رہے تھے سامنے کون بیٹھا تھا حضور کے صحابہ بیٹھے تھے نا تو صحابہ سے حضور فرما رہے تھے آپ قرآن نہ چھڑیا جے تے او اہل بیت نہ چھڑیا جے. پتہ چلیا حضور نے صحابہ نو دسیا کہ صحابیو اہل بیت نو بھی نہ چھڑیا جے اینو بھی نہ چھڑیا جے گمراہ نہیں ہوو گے. پتہ چلیا اس دور اچ بھی تے اج دے دور اچ بھی ہدایت دے مینارے دا نام اہل بیت اتھار ہے. شیر پڑھتا نا تو سارے سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ. میں حدیث پڑھی تھوڑی جی حضور دی شان تے بھی سبحان اللہ کھو یار سبحان اللہ. صاحبان محترم تو پتہ چلا جس کسی کو بھی علم کی خیرات چاہیے یہ خیرات سے یاد آئی آپ کا نورانی چہرہ سامنے تو کیا میں آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے در پہ لے چلوں سبحان اللہ. کیا یہ نام سننے کے لیے زبان کا بھی وضو چاہیے نگاہوں کا بھی اور دل کا بھی وضو چاہیے. اہل فقر سے پوچھیں قلندر لاہوری سے پوچھیں سیدہ کا مقام کیا ہے. ہائے ہائے کیا فرمایا آپ نے کہ سیدہ کا مقام اتنا ہے آپ فرماتے ہیں اتنا مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کا کہ اگر شریعت اجازت دے دے اور شریعت کی زنجیریں مجھے پکڑ کے نہ رکھیں تو فاطمہ الزہرا کی اتنی شان ہے کہ لوگ کعبے کا طواف کرنے جائیں میں فاطمہ کی قبر کا طواف کرنے چلا جائیں. اس کی شان کیا ہوگی. ہر ماں جب شادی ہو جائے نا کسی بچی کی تو وہ اولاد مانگتی ہے تو جب شادی ہوئی ہوگی سیدہ فاطمہ کی اور آئی ہوگی حضور کے پاس کہ حضور دعا فرما دیں ہائے ہائے تو بولو شان کالم کیا ہوگا. یہ گھر تھا سیدہ کائنات کا میری طرف سے دیکھتے جانا گھر تھا بولی شوکت بھائی سیدہ پاک کا اور سامنے مدینے کے اندر ایک مانگنے والا آیا اور مانگنے والے نے آگے کیا کہا تھا کہ میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں تو مدینے والوں سے کہا کوئی ایسا گھر بتاؤ جہاں کوئی خالی تو آتا ہے لیکن خالی جاتا نہیں ہے. اس نے کہا پھر وہ ایک گھر ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر. ادھر مانگنے والا بولو خالی نہیں جاتا. وہ آیا سامنے درخت تھا اس کے تھڑا بنا ہوا سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا صبح سے دوپہر تک اور پھر شام ہو گئی. دیکھتا رہا شج دیکھتا رہا بیٹھ کے. ایک بندے سے کہتا ہے وہ بچہ کون ہے اللہ وہ جو بڑا پیارا بچہ ہے کہا وہ اس کا نام حسن ہے. اچھا
آپ نے نہیں سبحان اللہ کہی تو دیکھو ذرا آپ آگے بات کیسے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ. رات ہوئی، سیدہ پاک تشریف فرما ہے، مولا علی تشریف فرما ہے، امام حسن تشریف فرما ہے، حسین پاک سیدہ کی گود میں ہے، کھانا کھانے لگے اور باہر سے کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، مولا علی باہر آئے اور آپ نے آ کے دیکھا کہ مانگنے والا کھڑا ہے، اور مانگنے والا بھی وہ ہے جسے پہلے مدینے میں کسی نے دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ. پہلی بار مدینے میں آیا۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا ہے؟ حضور مانگنے والا ہوں، مدینے میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور پتہ چلا تھا یہ وہ گھر ہے جہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ فرمایا ٹھیک سنا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے نے بھی مانگنے کی حد کر دی۔ اس نے کہا نوجوان توجہ کرنا، اس نے کہا جی میں صبح سے سامنے بیٹھا ہوں اور بیٹھا میں دیکھ رہا تھا ایک بچہ بڑا پیارا تھا، میں نے پوچھا وہ کون ہے، پتہ چلا وہ آپ کا بیٹا ہے، تو اگر دینا ہی ہے نا تو اپنا بیٹا حسن دے دو، سبحان اللہ. اپنا بیٹا حسن دے دو۔ اب حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو اب سبحان اللہ شوکت بھائی دیکھیے گا کیسی آئی، ہاں. آپ نے فرمایا جا دیا۔ سبحان اللہ. نعرہ حیدری، آپ نے فرمایا جا دیا اور وہ خوش۔ آپ نے پھر روکا، رک، اس پر بچے پر میرا بھی حق تھا، اندر والوں کا بھی حق ہے، ہائے ہائے. تو کیا تو کہے تو میں ان سے بھی پوچھ لوں؟ ہاں. اس نے کہا جناب ضرور پوچھیں۔ مولا علی اندر آئے، اے فاطمہ، اے سیدہ، آپ کے بابا کا کوئی مانگنے والا آیا اور اس یقین سے آیا کہ اس در سے خالی کوئی نہیں جاتا، تو اے سیدہ میں اسے کیا کہوں؟ سیدہ پاک فرماتی کیا کہا اس نے؟ اے سیدہ اس نے ہمارا حسن مانگا ہے۔ آپ اب نبی کی صاحبزادی، شان سنو سبحان اللہ کہنا۔ آپ نے فرمایا علی نوجوان اللہ تیرا چہرہ مسکراتا رکھے۔ سیدہ پاک نے اپنی گود سے امام حسین کو اٹھایا اور مسکرا کے علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا یا علی اسے جا کے حسن بھی دے دو، اپنی طرف سے حسین میری طرف سے دے دو۔ نعرہ حیدری، حسین میری طرف سے دے دو، اسے کہنا تیرے مانگنے میں کمی آ جائے گی، ان کے دینے میں کمی نہیں آئے، یہ بھی لے جاؤ۔ مولا علی امام حسین کو بھی لیا، ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ پکڑا، باہر آئے، مانگنے والے نے دیکھا کہ مانگا ایک تھا، آئے دو ہیں۔ جب اس نے دونوں کو دیکھا، یا علی یہ کیا؟ آپ نے فرمایا تجھے پتا نہیں تو آیا کدھر ہے؟ تو نے ایک مانگا تھا، ہم دو دے رہے ہیں۔ پتا چلا کہ یہاں کوئی مانگے ایک تو ملتے ہیں دو۔ اس نے کہا یا علی پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ اب سنو سبحان اللہ کہنا۔ اس نے کہا پہچانا نہیں؟ شاہ جی مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا اور کون ہے؟ جبریل ہی تو ہے، جبریل تو ہے، اور کون ہے؟ اگر آپ سبحان اللہ کو تو میں ایک اور بات سنو یہاں نہیں، اس طرح نہیں، محبت کے ساتھ جبریل تو ہے۔ اب آپ نے سوچا ہوگا جبریل بشر بن کے آئے، یہ کسی اور کا عقیدہ ہے، پتہ چلا پاپی کا عقیدہ اور ہے، صحابی کا عقیدہ۔ اس کا عقیدہ ہے کہ نبی بشر بن کے آیا ہے تو نور نہیں رہا، نہ اگر کوئی جبریل، میکائیل، کوئی فرشتہ بشر بن کے آ جائے تو اسے نبی پہچانتا ہے، علی بھی پہچانتا ہے۔ علی پاک سے ایک دن پہلے بھی جبریل نے کہا تھا، قریب آیا بندہ بن کے، بشر بن کے، یا علی بتاؤ جبریل کدھر ہے؟ صوفی صاحب جبریل کدھر ہے؟ سب نے سوال کیا اپنا اپنا، یا علی یہ کیا ہے؟ مولا علی نے جواب دیا۔ یا علی یہ کیا ہے؟ مولا علی نے جواب دیا۔ پھر ایک نے پوچھا یا علی جس رب کو سجدہ کرتے ہو کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سننے والے سن، علی ایک سجدہ کر لیتا ہے، دوسرا تب کرتا ہے جب اس کا دیدار کر لیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا اب قریب آؤ، ایک سامنے کھڑا، یا علی اچھا اگر آپ کا علم پڑا ہے تو بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ بولیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ مولا علی نے ایک دفعہ اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر اپنے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، مجھے تو پتا چل گیا کام ہو گیا۔ اب مولا علی فرماتے اوپر دیکھا کہ کہیں آسمانوں کے اندر کسی فرشتے کی صورت میں فرشتہ بن کے نہ بیٹھا ہو، جبریل نظر نہ آیا۔ سبحان اللہ کی تسبیح بعد میں کرنا، جبریل نظر نہ آیا۔ جناب علی
جبریل نظر نہ آیا. سدرا پہ دیکھا کہ اس کا مکان وہاں ہے, کہیں وہاں بیٹھ کے عبادت نہ کر رہا ہو, جبریل نظر نہ آیا. پھر جنت کے اندر دیکھا, کہیں درخت کے اندر پتا بن کے لٹک نہ رہا, ہائے ہائے ہائے. جبریل نظر نہ آیا. پھر جنت کے اندر نہروں میں دیکھا, کہیں قطرہ بن کے سبحان اللہ. بہ نہ رہا ہو, جبریل نظر نہ آیا. پھر ہواؤں میں دیکھا, کہیں ہوا کا جھونکا بن کے ہوا کے اندر بہ نہ رہا ہو, جبریل نظر نہ آیا. پھر سمندروں کے اندر دیکھا, کہیں سمندر کے اندر کسی جانور کی مچھلی کی صورت میں مچھلی بن کے تیر نہ رہا ہو, جبریل نظر نہ آیا. پھر دیکھا قطرہ بن کے بہ نہ رہا ہو, جبریل نظر نہ آیا. پھر ریگستان میں دیکھا, کہیں ریت کا ذرہ بن کے ریت کے اندر چھپ نہ گیا ہو, جبریل نظر نہ آیا. زمینوں کی تہ میں دیکھا, کہیں زمین کی تہ بن کے چھپ نہ گیا ہو, جبریل نظر نہ آیا. جب ہر جگہ پہ دیکھ لیا, پھر مولا علی کی زبان کہتی ہے, اے سوال کرنے والے, میں نے پوری کائنات میں دیکھ لیا ہے, جبریل کہیں نہیں ہے. اگر پوری کائنات میں کوئی جبریل ہے تو وہ تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ چلا ان کی نظر سے جبریل نہیں چھپتا تو مولوی کیسے چھپ سکتا؟ ہائے ہائے ہائے. تو کہاں جائے گا خطاب کہہ کے؟ ہائے ہائے. تسی کہندے سو یزید دا نام نہیں لینا چاہیے, ہائے. اودا بھی نہیں لینا چاہیے, ہائے. اودا بھی نہیں لینا چاہیے. وہ جڑی رسول پاک دی صاحبزادی نو خطا تے آکھے معاذ اللہ, اور اس کمی دا نام بھی نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ آسیہ خطا والے. ہاں ہاں بے شک. بولو, ہم ہیں خطا والے, انہوں نے تو ہماری خطاؤں کی بخشش کروانی ہے. بے شک. یہ عقیدہ شاہ رہا دیتا. تو یاد رکھیا جے, مر جایا جے اپنے عقیدے تو نہ اتریا جے. رسول دی پاک ہے, صاحبزادی پاک ہے, ہر خطا تو پاک ہے. یاد رکھو تو صحیح نا, ہر خطا تو پاک ہے. پاک ہے. حسین پاک دا ذکر کرن والے ہو, اسی انہاں نوں سوچدے نہیں ہاں, اسی مننے ہاں. مننے ہاں. بے شک. سانو سونا عقیدہ ملیا ہے. تے سادات دے کولوں کدی بھڑی گل نہیں جے ملی, کدی بھڑی گل نہیں ملی. آؤ صاحبان محترم, آخری بات کر کے پھر تقریر. نہیں جی, وہ ایک شعر پڑھ کے میں نہیں کہتا جی, میرے معذرت قبول فرمایا جی. یہ مدینے کی گلی تھی اور قرآن کہتا ہے. شاہ جی میں تھوڑا جا بیان, اے میرا آخری حصہ ہے, میں ختم کرنا چاہنا, کیونکہ میں دوستاں دے چہرے ویکھے جڑے نوجوان پہلے ہس رہے سن, انہوں نے چہرے تھوڑے جے مرجا گئے نے. تے میں تانوں دسنا چاہنا, ذکر علی دے اوتے مومن کدی مرجاندا نہیں, تے مومن کدی منافق کدی مسکراندا نہیں. تے تسی ذرا ہس کے آکھو نعرہ حیدری. ہن سوچو کہ شاعری گجراں نے تو آ کے بار بار نعرہ حیدری کیوں پہ پرواندے سن, وہ یہ شیطان دی نیندر اڑا دیندا ہے. ہائے ہائے ہائے. تسی تے پھر تھوڑی تھوڑی نیند والے ہو. سنو, قرآن کہتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن سنو محبت کے ساتھ. یا ایھا المزمل, ہاں ہاں. گرمیوں کے دن تھے, شان حسین ہی ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, یہ رات کا وقت ہوتا, میرے اور آپ کے آقا رات کے وقت لمبی لمبی نماز پڑھتے, بڑی بڑی لمبی رکعت ہوتی, کھڑے ہو کے حضور پاک کے پاؤں مبارک سوج جاتے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہمارے لیے نہیں بولنا, جڑا ناراض ہویا ہو نہ بولے. ہمارے لیے حضور کے پاؤں سوج جاتے. قرآن کی آیت آگئی, طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ, اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. پھر فرمایا یا ایھا المزمل, اے کالی کملی اوڑھنے والے, سبحان اللہ. قم اللیل الا قلیلا, رات کا قیام تھوڑا. تھوڑا کر دو. پھر سوچا قم اللیل الا قلیلا, سوچا نہیں معاذ اللہ. شریف جلالی نے پچھلے دن آکھیا, او دے شاگرد نے او صغیر کوٹلی بھی نہیں آکھیا. اللہ سوچدا نہیں, سوچن دا تعلق دماغ دے نال ہوندا, تے اللہ دماغ تے ہتھاں تو دوپہراں تو پاک ہے. انہاں دے تے شاگرداں نوں سوچ کے گل کرنی چاہیے. تے او پھر اودی بھی دلیل, ہن او نظر نہیں آیا کہ انہیں گستاخی اللہ دی کیتی ہے, نہ اپنا شاگرد ہے, ساڈا کتا کتا تے ٹھیک ہے جی. اے مولوی دی بانڈ ہوندی ہے جی, اپنا پتر غلطی کرے نا جی تے اونوں کی آندے نے, نہیں نہیں ساڈا پتر ہے. ہن میں تانوں ایک مثال دینا چاہنا, ہے تے میرے استاد سن فارسی دے بیرا شریف دے اندر. آپ فرماندے سن کہ ایک مولوی صاحب سن, انہوں نے فرمایا میک اپ نہیں کرنا چاہیے, اپنی بیویاں نوں روکیا کرو, میک اپ نہیں کرنا چاہیے. تو انہاں چوں ایک نے جا کے گھر کہتا, بیوی لڑ پئی, جویں انہوں نے آ کے دسیا جی مولوی صاحب میرے گھر لڑائی پی گئی. کوئی گل نہیں پتر, میک اپ نہ کرن دئی. ایک دن ویکھیا تے مولوی صاحب دی اپنی بیوی میک اپ لے کے بھی جا رہا.
انہیں مولی صاحب نے آکے مولی صاحب اے کی انہیں آکے کوئی گل نہیں میک اپ لاندی سونی بھی تو لگ گئی یہ گل کہ مولوی آپ جو مرضی کرن اگلا بندہ نہ کرے یہ سیدھی صاحب گل جی انہاں نے بھی نظر رکھا کرو وہ اپنا شگرد جو مرضی آکھے پیا صغیر کوٹل بھی نظر نہیں آਉਂਦਾ پیا باقی سارے انہوں نظر آؤندے ایتھے بیٹھے میں بھی نظر آਉنا تے شاہ جی بھی نظر آؤندے ہو سکتا اگلی کانفرنس ساڈے نال دی ہو جاوے وہ کرے نہ کرے انہاں دے چیلے چمچے ضرور بول پے لو جی وہ کام ہی ہے لبدی رہندے بس صاحبان محترم قرآن کہندا ہے یا ایھا المزمل اے کالی کملی اوڑھنے والے محبوب رات کا قیام تھوڑا کر دو قم اللیل الا قلیلا تھوڑا کر دو کتنا کریں الا قلیلا نصفہ آدھا نصفہ اب انقص منہ قلیلا محبوب آدھا کر دو یا آدھے سے بھی تھوڑا کر دو کم کر دو پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا دیکھا کہ جب میرا محبوب میری بارگاہ میں آتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے سبحان اللہ میرے محبوب کا جی اتنا راضی ہوتا ہے فرمایا محبوب او زد یا زیادہ کر پہلے فرمایا تھوڑا کر دو پھر فرمایا زیادہ کر تھوڑا اس تو بھی تھوڑا پھر فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا جب میرا محبوب ترتیل سے قرآن پڑھتا ہے مزہ آتا ہو محبوب اور زیادہ کر لو جتنا جی چاہتا ہے اتنا کر لو آپ کو پتہ نہیں چلا نبی اور بھی آئے رسول اور بھی آئے پیغمبر اور بھی آئے لیکن کسی نبی کو اللہ نے یہ نہیں کہا عبادت کم کر دو زیادہ کر دو قبلہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کسی نبی کو نہیں کہا کم کر دو زیادہ کر دو لیکن جب بارے یامینہ کے لال کی فرمایا کم کر دو آدھا کر دو چلو زیادہ کر لو مالک تیرا اصول کہاں گیا اللہ فرماتا ہے میں اپنے اصول دیکھوں یا چہرہ رسول دیکھوں بولو تو صحیح سبحان اللہ یار ایک دفعہ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ میں اپنے اصول دیکھوں یا چہرہ رسول دیکھوں صاحبان محترم آدھا کر دو آدھے سے بھی تھوڑا کر دو یہ تھا اصول یہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب کم کر دو لیکن ایک دن وہ آیا کہ مسجد نبوی تھی صفیں بنی تھی نماز ہو رہی تھی اور دروازہ مسجد کا کھلا اور ننے ننے قدموں کے ساتھ میرے اور تیرے امام حسین سبحان اللہ نہ میں تقریر چھڑنی تو نہ میں تو چپ رہن دینا سبحان اللہ میری گل سمجھ کیوں تسی ساڈی جان ہو سبحان اللہ تے اسی تہاڈی جان نہیں آکھو تو صحیح نہیں جیڑے ذکر علی تے ذکر حسین پہ کر دے نے وہی تے ایک دوجے دی جان نے سبحان اللہ باقی تے بے ایمان توجہ لو جی وہ دروازہ کھلا امام تشریف لائے صفوں کو چیرتے ہوئے شوکت بھائی کمال کی بات حدیث گزرتے ہوئے اندر سے تشریف لائے حضور سجدے کے اندر ہیں بات تو آپ نے بڑی دفعہ سنی تھی لیکن اس انداز سے بھی سنو امام آئے اور آ کر حضور کے اوپر تشریف فرما ہو گئے اب سننا پہلی آیت آتی تھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا محبوب نماز تھوڑی کر دو تھوڑی سے بھی تھوڑی کر دو آدھی کر دو آج جب حسین اوپر آ کے بیٹھا نا آواز قدرت آئی محبوب تب تک اٹھنا نہیں جب تک حسین خود اٹھ کے چلا آج اٹھنا نہیں جب تک حسین خود اٹھ کے چلا نہ جائے حسینی ہوں آپ سے مجھے محبت ہے اس لیے کہ میں ادھر بیٹھا رہا مجھے درد ہوتا رہا بڑا دیر صوفی صاحب تو باتیں رہے میں کہا صوفی صاحب نے تھوڑی دیر واسطے ذکر حسین شفا دینے والا ہے ہر بیمار کو شفا دینے والا ہے اللہ پاک سب کی بیماریاں دور فرمائے سنو حضور امام حسین پاک اوپر آ کے بیٹھے اور بڑی دیر بیٹھے رہے اب توجہ فرمائیے گا بڑی دیر بیٹھے رہے یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا اتنی دیر ہو گئی کہ میں پریشان ہو گیا ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا بات کیا ہے وہ کہتے ہیں بڑی دیر کے بعد میں نے اپنا سر سجدے سے اٹھا کے دیکھا تو امام حسین بیٹھے تھے پھر سجدے میں واپس چلا گیا ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا سامنے حسین واپس سجدے میں شوکت بھائی پوچھیا نہیں جے انہاں دی نہیں ٹوٹی
ان کی نہیں ٹوٹی. ہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے نا وہ تقاۃ الایمان کے اندر لکھا ہوا ہے. ہاں تقاۃ الایمان کے اندر لکھیا نماز دے وچ نبی دا خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے. میری گل سنیا جی غور نال, یہ ساڈا عقیدہ نہیں, یہ دوجیاں دا ہے کہ نماز دے وچ نبی دا خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے. صحابی رسول چہرہ چوک کے پہ ویندے نے کہ حسین نے واپس سجدے دے وچ اسی ہاتھ بن کے آنے صحابی تہاڈی نہیں ٹوٹی. صحابی آندا انہاں نوں ویکھن نال نماز ٹوٹدی نہیں, قبول ہو جاندی ہے, سبحان اللہ قبول ہو جاتی واپس سجدے کے اندر. اور ایک ایک کر کے صحابہ دیکھتے جاتے ہیں. امام علی مقام امام حسین نے جب چاہا اپنی مرضی سے اپنی منشا سے اٹھے واپس چلے گئے صفوں کے اندر سے گھر امی جان کے سامنے. امی جان کے سامنے کھڑے ہو کہتے ہیں امی جان آج میں نانا جان کے ساتھ بڑا کھیل کے آیا ہوں. آخر تک کہ کری سارے ہنس کے آنکھوں سبحان اللہ یا میں بڑا کھیل کے آیا ہوں. اچھا بیٹا کیسے کھیلے ہو؟ امی جان نانا جان سجدے میں تھے میں اوپر بیٹھ گیا. اب حضرت سیدہ کائنات سیدہ عالمین کہتی بیٹا آپ کے نانا جانا بزرگ ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ ایسے مذاق نہ کیا کرو. جب کھلانا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر بازاروں میں بھی لے کے جاتے ہیں. اور جو عمر فاروق زیارت کرتے تھے ہاں بازاروں میں بھی لے کے جاتے ہیں, گود میں بھی کھلاتے ہیں, ہاں اپنے پہلو میں بٹھاتے ہیں. اب بوڑھے ہو گئے ہیں, اب ان کے ساتھ یہ مذاق نہ کیا کرو. اب یہ سیدہ کائنات کا لال اپنی امی جان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے با ادب کھڑے ہو کے کہتے ہیں امی جان آپ پریشان نہ ہو, آپ یہ سمجھ رہی ہیں میں صرف کھیل رہا تھا. نانا سجدے میں تھے, میں اوپر بیٹھ کے یہ دیکھ رہا تھا کہ سجدہ کرتے کیسے ہیں. کل کربلا کا میدان ہوگا, آپ کا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں جا کر ایسا سجدہ کرے گا. امی تو بھی ناز کرتی ہوگی, حسن مجتبیٰ بھی ناز کریں گے, بابا علی بھی ناز کریں گے, نانا نبی بھی ناز کریں گے, میرا اللہ بھی ناز کرتا ہوگا. سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک دفعہ نعرہ حیدری سیدہ واسطے ذرا بلند آواز میں لاؤ, سیدہ دا دل راضی ہو جائے. نعرہ حیدری درو دیوار تواڈے کچھ گواہیاں دین گے جتھے تواڈے خلاف ہتھ گواہیاں دین گے نا یا اللہ یہ انہاں ہتھاں نال اے پیڑے کام کردا رہیا, اکھاں نال اے پیڑی شیواں ویندا رہیا, اوتھے وی کہن گے جدوں تیرے علی دا نام آندا سی نا تے آندے نعرہ حیدری. دو صاحبان محترم وہ امام حسین پاک نے امی جان سے جا کے کہا. اور یہاں پر میں آپ کو کیا بتاؤں, جب امام حسین اوپر بیٹھے ہوئے تھے شاعر نے اپنا قلم اٹھا لیا اور یہ تو خود شاعر ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے, میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے, اے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے, تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا. سبحان اللہ لو صاحبان محترم حضور نے نماز مکمل کی, صحابہ کی طرف چہرہ کیا, اور صحابہ کی تو نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک حضور کا چہرہ نہیں دیکھ لیتے. یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم تب تک سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک حضور کے چہرے کی سرخی نہیں دیکھ لیتے. سبحان اللہ. لو میرے آقا نے چہرہ صحابہ کی طرف کیا. ایک صحابی نے وقت زیادہ نہیں گزرنے دیا, سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, مجسم نیاز سراپا سوال. حضور سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. پوچھو آقا یہ کیا تھا, یہ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا آج؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ اتھے حسین پاک دا ذکر کرو, لاہور مفتی بیٹھا ہے مفضل چشتی, وہ آندے آج تے سید ایک پاسے ہو جان تے یزید ایک پاسے ہو جائے تے میں سیدہ نو چھڑ کے یزید دی سائیڈ لواں. کہندا نا جی ہاں جے کہندا پیا او یزید دی سائیڈ لیندا پیا تے اسی حسینی جے حسین پاک دی سائیڈ لینے پیا تے اے انے اسی حسینی ہاں تے او یزید دا نام لے کے نہیں پہ گھبراندا, او دی سائیڈ لے کے نہیں پہ گھبراندا. اسی حسین کر کے کیوں گھبرائیے؟ آکھو اسی کدی سائیڈ لینے ہیں, بولو حسین پاک دی سائیڈ اللہ. لو آقا ایک ہی سی, میرے آقا فرماتے ہیں میں بڑی محبت کرتا ہوں. آقا اچھا ہاں بڑی محبت کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں صحابیو من احب حسینن فقط احبنی, جس نے حسین سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی. سبحان اللہ اور پھر فرمایا ومن احبنی, اور جس نے مجھ سے محبت کی فقط احب اللہ, اس نے خدا سے محبت کی. اور جس نے ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ, جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں جائے. اس کے برعکس ومن ابغض حسینا, جس نے حسین سے بغض رکھا فقط ابغضانی,
اس نے حسین سے نہیں، اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن ابغضنی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا فقط ابغض اللہ، اس نے اللہ سے بغض رکھا. اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے ادخلہ اللہ النار، اللہ دوزخ میں ڈال دیتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شاجی دیو مریدو مینوں ذرا دسو تو صحیح، کیا تواڈے واسطے اے پہچان تھوڑی ہے کہ تسی کسی گلی چ جاندے ہو تے لوگ تانوں ویکھ کے آندے نے او علی علی آ گئے جی سامنے ویکھو، وہ علی علی آ گئے جی. ہمارے لیے تو ہماری پہچان مولا علی ہے، سبحان اللہ. ہمارے لیے ہماری پہچان مولا علی ہے. اور یہ تو صحابہ کرام کی بات تھی نا کہ وہ کہتے تھے ہمارے دور میں ایمان کی پہچان کا نام مولا علی تھا. سبحان اللہ. جی ایمان، بڑا پیارا جملہ اب بھی ہے. ایمان کی پہچان صحابہ کہتے ہیں ہمارے درمیان نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، پتہ نہیں چلتا تھا مومن ہے کہ منافق ہے. لیکن پھر ایک ایٹم بم نعرہ مل گیا. وہ جو مومن اور منافق کی پہچان تھی، کہتے ہم نے جب اپنی صفوں کے اندر سے منافق کو پہچاننا ہوتا تو ہم ذکر علی شروع کر دیتے. جس کا چہرہ ذکر علی سن کے پھول کی طرح کھل جاتا سمجھ جاتے مومن ہے. سبحان اللہ. جس کا مرجھا جاتے سمجھ جاتے منافق ہے. اس دور میں بھی ایمان کی پہچان کا نام علی. علی ہے. اس دور میں بھی ایمان کی پہچان کا نام علی. علی ہے. قیامت تک ایمان کی پہچان کا نام علی ہے. علی ہے. علی کے بیٹے کی بات سنو. حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے سے بڑی محبت کی، حسین سے بڑی محبت کی. علامہ اقبال کہتے ہیں جو محمد سے وفا کرے ہاں ہاں. اس کے لیے کیا ہے؟ کی محمد سے وفا. آسان سے پڑھتے ہیں. یہ قبلہ آپ کے لیے اور قبلہ شاہ جی کے لیے تحفہ. شعر سنا ہے آپ نے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اگر کی تو معاملہ اگر کا ہے جی اگر وفا کی تو ہم تیرے ہیں، اگر وفا نہ کی تو پھر نہیں. اگر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو کرم تیرے ہیں. یہ آپ نے بڑی دفعہ سنا تھا. لیکن تھوڑی سی یہاں پر میں اپنی بات کرتا چلوں. یہ جو وفا کرنے کی بات ہے نا شوکت بھائی، یہ ہمارے لیے ہے. اگر وفا کرو گے تو ایسا ہوگا. تو کیا حسین نے وفا نہیں کی؟ آپ سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حسین جیسی وفا تو کسی نے کی نہیں ہے. تو پھر یہ ہمارے لیے تو حسین کے لیے کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ تو ہمارے لیے ہو گیا نا شاہ جی. تو حسین کے لیے کیا ہے سنا دوں اگر آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولو تو. حسین کے لیے یہ ہے کہ کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز، اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز، سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز، سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کرم تیرے ہے، تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں. تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ اور ہیں کہ لوح و قلم جن کے ہوتے ہیں نانا. کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز، اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز، سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز، سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے. سبحان اللہ. ماشاء لوگ اللہ. اعتراض کرتے ہیں سادات پہ اعتراض کرتے ہو. دفع ہو جاؤ، تم سب نشے کے اندر ہو. جنت حسین کی ہے اور یہ سارے حسینی بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بغیر صحابہ کے بھی جنت نہیں ملتی. جو صحابہ نے بھی ملنی ہے تو حضور دے. یہ بات ہے. ایک نعرہ تسی بڑا سن دیو ہر صحابی یہ نبی. جنتی. آکھو کوئی گل نہیں میں آپ پہ لوانا. بے شک. آکھ میرے تے یقین ہر صحابی یہ نبی جنتی. تے ہر دشمن علی دوزخی. دوزخی بھی تے وہ بھی لعنتی بھی. ہاں ہر دشمن لعنتی ہے نا جی. تے لو گل مکا دیو سارے جنت جانا ہے. لیکن جنتیاں چ فرق ہے. اشرا مبشرہ والے بولو نا یار بے شک. اور ہیں، اور جنت کے جوانوں کے سردار
اور ہے پتا چلا جنت میں سارے جائیں گے کوئی جنتی بن کے کوئی سردار بن کے بولو کوئی جنت کا سردار بن کے جائے جنت وچ وڈیریاں نے جانا کوئی نہیں سارے جواناں نے جانا ہے تے میرا بھی سردار آکھو گے تے گل بنے گی میرا بھی سردار تے تہاڈا بھی سردار تے جیدا سردار حسین ہے او ہاتھ چوک کے آکھے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین مزہ کوئی نہیں یا حسین لبیک یا حسین مزہ ادو آنا ہے کہ جدوں جویں حضرت غازی عباس نے اپنے بازو کٹا کے آکھیا سی نا لبیک یا حسین اونج آکھو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کسی نے منع تو نہیں کیتا گھبرا تو نہیں گئی تے پھر آکھو نا جدا پیر حسین ہے نا وہ آکھے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک لو صاحبان محترم بابے بھی جانا سارے جانا لیکن اے بڑی بڑی گل جے میں کرن لگا جی کر دے اے لو جی حسین پاک دے صدقے جنت ملنی جے لیکن قرآن آتا ہے قل ان کنتم اگر میرے محبوب ان سے کہہ دو اگر جنت میں جانا ہے نا فتمنا الموت تو موت کی تمنا کرو تو موت کی تمنا اسی کرتے نہیں تے نہ اسی کرن چوکے ہیں تے قرآن کہندا ہے اے محبوب انہوں نے شاہ جی انہوں نے موت کی تمنا بھی کرنی نہیں کیوں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو سچے اسی بول لو نا یار کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے جنہیں کدی جھوٹ نہ بولے ہوئے کدی نہ کدی تو بولنا دینا لو تے سچیا سی ہے کوئی نہیں تے جنت کنا دیے سچیاں دی تے ان کنتم صادقین اسی اندر ہوندے نہیں تے جے اسی سچے نہیں اے ملین اے سچے نے تے آ جھوٹے نے ہن سوچو کہ اے کون ہے سبحان اللہ اے اسی ہے اے بولو اے اسی آ سچے نے آ جھوٹے نے تے کی اسی کاذبین چوں آواں گے پھر کاذبین واسطے دوزخ ہے آکھو کہ نہیں کیونکہ اسی ہر ویلے جھوٹ بھی نہیں بول دے تے ہر ویلے سچ بھی تے نہ اسی انہاں چوں تے نہ اسی اینو علامہ اقبال نے آکھیا سی اے درمیان دے اسیاں عمل والے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تے پتہ چلیا تے نہ اسی جنتی تے نہ دوزخی شوکت بھائی کتے جانا دسو دسو قرآن آندا جنت سے انہاں جانا جڑے صادقین نے تے نہ اسی صادقین تے نہ اسی کاذبین تے سارے پہ ویندے نے کہ امین الاسناد شاہ صاحب نے نوی گل کٹ ماری نہ اسی جنت سے جاواں گے تے نہ اسی دوزخ جانا اسی کیڑی سوسائٹی جانا پھر سٹی او سٹی جانا کتے جانا او میں دسنا قرآن کہندا ہے اگلی گل دسا جے پریشان ہو گئے ہو سبحان اللہ سارے پریشان تجسس کے ساتھ کہ نہ جنتی ہیں تے نہ دوزخی ہیں تو جائیں کہاں قرآن کی آیت پڑھوں گا تو آپ کے سبحان اللہ خود ہی آ جائے گی قرآن کہتا ہے اگر سچے نہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وہ جو سچے نہیں تے سچیاں دے نال ہو جاؤ ان کے ساتھ ہو جاؤ جنت ان کی ہے ان کی جنت ہے تو تہاڈی نہیں تے انہاں دی تے ہے وے نا تے بس میں تہاڈے سامنے رات دا کی ٹائم ہویا جی علامہ صاحب نے دسیا جلدی ذرا لو جی سب ایک گھنٹہ تقریر مکمل ہو گئی تو 20 منٹ واسطے میں بیٹھا سا تے قبلہ دا حکم ہویا نہیں جی پوری کرو تے میرا اپنا بھی دل کیتا نہیں ہوئی اے تھاں جتے سنائی جاوے کہ جو علماء ہن سنان دا مزہ ہوندا لو انہاں فرمایا 1:15 ہو گیا تے ہن میں واپس جانا ہے تے رستے وچ پہلے کھلوتے ہونے نے جڑے سانو راج بھی پڑھن لگے جی بے شک پہلے کھڑے ہوندے نے پڑھن واسطے شاری کی کچھ لے کے پڑھن تے لہذا میں کی فیصلہ کراں گا صوفی صاحب ایتھے رہ پینے تے مینوں آ کے شاہ جی کہن گے او شاہ جی ایتھے رہ پو تہاڈا اپنا ہی گھر ہے نہیں آکھن گے ہن تھوڑی دیر گزرے گی علامہ صاحب کہیں گے شاہ جی انہاں اگے مہمان بڑے ہوندے نے آؤ تسی میرے ال آ جاؤ تہاڈا ہی گھر ہے میں پوچھنا بجلی انہاں دی بل انہاں دینا گھر انہاں دا ٹائر انہاں لوائی پتھر انہاں لوائے اے سی انہاں لوائے تے مینوں آندے نے تہاڈا ہی جے سمجھ آندی تے بولو تے صحیح نہیں آ وہ سمجھ آ رہی جی کہ نہیں آ تے پتہ چلے گھر ہی نہ دا بجلی انہاں دی ٹائر انہاں دی اے سی انہاں دے تے مینوں آندے نے تہاڈا ہی ہے تے پتہ کی چلیا کہ دنیا میں ہن اتھے آیا میں تہاڈا چنگی بنائی ہے تے تسی مینوں آکھو کہ نہیں ایتھے رہو تے جے میں پیڑی کراں تے تسی آکھو کہ نہیں جتھوں آیا اوتھے واپس جا
ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਖੋਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾ, ਅਲੀ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾ, ਹੁਸੈਨ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾ, ਹਸਨ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ आ जा, इमाम बाकिर आखे मेरे वाला आ जा कि जन्नत भावे तुम्हारी नहीं साड़ी ते है कि नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चे तुसी है कोई नहीं ते सच्चियां दे मार हो जाओ। ते कायनात दे सब तो बड़े सच्चे दा नाम मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अभी ट्रेंड है उन्हां दा इस्वाक वाले कि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया मुझ पे तुम बुरीदा दरूद ना पढ़ो, तुम कटा दरूद मुझ पे ना पढ़ो। हुजूर वो कौन सा होता है? फरमाया जो मुझ पे तो पढ़ा जाए मेरी आल पे ना पढ़ा जाए, मेरी आल पे ना पढ़ा जाए। दरूद वो पढ़ो जिसके अंदर आल भी शामिल हो। जिस दिन आल एडी भैड़ी लगदी है सैयद नहीं भैड़े लगदे नहीं ते फिर नमाज दे विच आखी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आल नु ना विच पाई ते पूरी नमाज पढ़ जी ते नमाज कबूल होवेगी। अल्लाह ने रखी आखिर ते दरूद इस गल तो में कि मेरी फातिहा दे विच हमद बयान कर, कबूल आखिर ते होवेगी। रुकू दे विच सुभान रब्बियल अजीम, बड़ी ज़ात बुलंद अजीम है, फरमाया ठीक है के सजदे सुभान रब्बियल आला, फरमाया ठीक है के सारी नमाज पढ़ के आखिर ते दरूद रखिया। जिदा दरूद कबूल ओदी नमाज कबूल, जेड़ा दरूद सुहाल नु कढेगा ओदी नमाज भी नहीं। ते आसी सारे होवां कि जेड़े उन्हां पाकां नु सोचने वाले नहीं कि ओ किवें दे ने जिवें ओ जलाली हर वेले सोचदा है खता किवें लभनी है, ओ खतावां लभदा ते असी अतावां लभने आ। ते ए दर जेड़ा है तुहानू अतावां लभ के दवेगा, उन्हां पाकां दी खतावां नहीं लभ के दवेगा। ओ खता वाले नहीं जे। अल्लाह दी इज्जत बड़ी वड्डी गल करन लगा, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है असी खता वाले हो सकने आ, साडियां मावां खता वालियां हो सकदियां ने, साडियां बीबियां खता वालियां हो सकदियां ने। हुसैन दी मां खता वाली इत्थे बह के दलील इत्थे बह के ए आवाज बुलंद करो, तुहाडी आवाज हवा दे विच गवाही बन जाएगी। उस मैदान दे विच सरकार दे सामने वो आवाज जाके आखेगी ए ओ लोग ने जिहड़े तुहाडी साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा दे हक विच बोले सन। आखो कि सैयदा पाक खता थे नहीं, हुजूर पाक दी साहबजादी खता थे बोलो नहीं है, हुसैन दी मां खता थे नहीं है। मैं एक मौलवी नु आके मैं के एडा ही हौसले ही ना ते मैनू दस क्या रसूल पाक दे सामने खलो के आख सकने कि तुहाडी बेटी खता ते सी? आंदा नहीं ते मैं के क्यों नहीं आख सकदा? तू आने नाले हक है, इमाम जलाली हक गल करदा है ते जे हक है ते हुजूर दे सामने भी कहन ते पता चले हक नहीं तदी ते नहीं कह सकदा। तो ईमान वाले वही होते हैं जो रसूल के अहले बैत का एहतराम करते हैं, हुजूर के असहाब का भी एहतराम करते हैं, क्योंकि हुजूर के असहाब ने आले मोहम्मद का एहतराम करके बताया है ये वो घराना है कि जिनका फ़कत मलाइका एहतराम नहीं करते, जिन्हें सहाबा को जन्नत मिली है ना वो भी एहतराम करते हैं। हुजूर ने फरमा दिया था अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, आखिरी गल है सब नु आख्या सी जन्नत चो, तुसी भी जन्नत चो, तू भी जन्नत चो, उमर वास्ते भी आख्या सी। लेकिन वो गल भुलिया जे ना कि हुसैन पाक आंदे सन इमादत उमर फारूक आंदे सन पुत्रा जा लिखवा के लिया, जा लिखवा के लिया हुसैन कोलों। ते मैं पूछना ए उमर पाक क्या सरकार ने फरमा दिता सी कि जन्नती है वो घट सी? बेशक कोई शक। हुजूर ने फरमा दिता सी उमर जन्नती है तो फिर जरूरत थी इस रसीद की? तो हजरत उमर फारूक की आखिरी बात सुनो शान हुसैन के अंदर, और फिर दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहना अगर आप समझो ठीक हुई है तो। हजरत उमर फारूक मैं समझता हूँ आपने फरमा दिया और लोगों आले मोहम्मद की तहरीरें जन्नत की रसीदें होती हैं, आले मोहम्मद की तहरीरें जन्नत की रसीदें होती हैं। हुस्न महबूब ने आलम को सजा रखा है, रिश्ता इंसान का खालिक से मिला रखा है, चांद तारे जभी नूर नजर को देते उनके नालैन का सुरमा जो लगा रखा है, जब भी चाहे सदा करने सवाली आए मेरी सरकार ने दरवाजा खुला रखा है और वो आते हैं अभी आते हैं
آتے ہی ہوں گے. ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے اور سر کٹا کے بھی وہ تلاوت کیا کرتے ہیں جنہیں قرآن محمد نے پڑھا رکھا. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بارک اللہ.